یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون. اب وہ سمجھتے تھے شاید یہ کامیابی ہے، لیکن عزیز وہ کامیابی نہیں تھی، وہ آزمائش تھی. وہ کامیابی نہیں تھی، وہ ایک ابتلا تھی. وہ کامیابی نہیں تھی، وہ ایک امتحان تھا. اور یاد رکھیے گا امتحان سے تو پھر مقدر والا پاس ہوتا ہے. اب کچھ تو وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کاش ہمیں یہ مل جاتا، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے ثواب اللہ ہے کہ تم ایک قارون کا خزانہ دیکھ کر یہ نہ کہو کاش ہمیں جیسا مل جاتا. فرمایا تمہارے لیے وہ ثواب بہتر ہے کہ جو اللہ نے تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کی بنا پہ تمہیں عطا کر دیا ہے. ثواب اللہ ہے لمن آمن وعمل صالحا. اور فرمایا وہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں ایمان بھی عطا کر دیا ہے اور ایمان کے بعد تمہیں تقوی کی دولت بھی عطا فرما دی ہے. آج اگر کسی شخص کو یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ دنیا سے نظر پھیر دین کی طرف توجہ کر، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ پرانے ذہن کا بندہ ہے، اس کو حقیقت کی شناسائی نہیں ہے، یہ دنیا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، یہ دنیا کی ترقی سے جیلس ہے، اس کو سائنس کا پتہ نہیں ہے. میاں اگر اس ترقی کی طرف جانے کو ہی، مال و منال کے بڑھانے ہی کو، اور بڑے بڑے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر اچھے اچھے خواب دیکھنے کا نام کامیابی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ پیٹ والوں کی بات اور دل والوں کی بات اپنے قرآن میں بیان نہ کرتا. اب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ایک طرف کہا جا رہا کہ علم والے یہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کا ظاہر دیکھا تھا، اس کی پودواش دیکھی تھی اور اس کی کھاٹ باٹ دیکھی تھی، انہوں نے یہ کہا. لیکن عزیز مجھے بتائیے کہ پھر کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے اس کی زینت دیکھ کے کاش کہا تھا وہ کامیاب ہوئے، یا جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا وہ کامیاب ہوئے؟ دیکھیے کہ جو قارون کا خزانہ دیکھ کے کہتے کہ کاش ہمیں ایسا مل جاتا، قارون بھی ڈوب گیا اور قارون کے خزانے بھی ڈوب گئے. سرکار شریف موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کہا گیا اسے کہ زکات دو، وہ منکر ہو گیا زکات کا. سرکار شریف موسیٰ علیہ السلام نے دربار خدا میں ہاتھ اٹھا دیے، قارون زمین میں دھنس گیا، خزانہ اس کا باہر پڑا تھا. تو خالق کی کائنات نے پیارے کریم سرکار شریف موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں مولا جہاں پر مجھے قارون بھی چاہیے وہاں پر مجھے قارون کا خزانہ ہے. اگر اس قارون کو نشان عبرت بنایا ہے تو اب ایسا کر اس کے خزانے کو بھی نشان عبرت بنا. اب خزانہ بھی زمین پہ دھنس گیا اور وہ بادشاہ بھی زمین پہ دھنس گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا علم والے نے ثواب اللہ لکھا ہے. لوگوں مال کے پیچھے نہ جاؤ، حسن و جمال کے پیچھے نہ جاؤ، پروٹوکول نہ دیکھو اور یہ نہ دیکھو اس کو کیا کچھ ملا ہے، اس کی طرف جا کر یہ نہ کہو کاش ہمیں ایسا مل جائے. اور میں تمہارے لیے وہ کافی ہے جو رب نے تمہیں ایمان کی صورت میں عطا فرما دیا. اور آج دیکھیے، آج اگرچہ ہمیں کہیں پر سیلاب کی شکل کے اندر سسکتی ہوئی انسانیت نظر آتی ہے اور کہیں زلزلوں کی زد کے اندر مرتی ہوئی انسانیت نظر آتی ہے، اور کہیں پر ہمیں بارش کی کثرت، کہیں پر ہمیں ژالہ باری، اور کہیں پر ہمیں طوفان، اور کہیں پر ہمیں طرح طرح کے اللہ کی ناراضگی کے اسباب نظر آتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوب گئے ہو، ہلاک ہو گئے ہو. اس کے لیے پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں. جو اچھے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں پھر وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. میاں جن کے گھر گرے تھے ہم نے ان کے گھر بھی بنا دیے، جن کے کاروبار بیٹھے تھے ہم نے ان کی روزی روٹی کا نتیجہ بھی چلا دیا، اور جن کا نقصان ہوا تھا ہم نے ان کی کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق داد رسی بھی کر دی ہے. سوال یہ ہے جن کا گھر گرا تھا ان کا گھر تو بنا دیا، جن کی دکان گری تھی ان کی دکان تو بنا دی، جن کا مال مر گیا تھا اس کی ہم نے کچھ نہ کچھ داد رسی تو کر دی. سوال یہ ہے ایک وقت وہ تھا کہ خزانہ ہمارے پاس تک رہتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ خزانہ ہمارے پاس کہاں رکھتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس پہاڑ ولایت کے تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک ایک بازار کے اندر 10 ولی ہوتے تھے. لیکن ایسا سیلاب آیا
ولایت کو اپنے ساتھ وہ بہا کے لے گئے. زمین اور آسمان کی ایسی آفتیں آئیں وہ ہمارا تقویٰ لے گئی اور زمین و آسمان سے وہ ایسی آفتیں اٹھی کہ اس نے ہمارے شعور کو لاشعوری میں بدل دیا. سوال یہ ہے وہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہو, جنہوں نے کبھی ہاتھ بنانے کی کوشش کی ہو, جنہوں نے کبھی ہمت کی ہو اس بات کی طرف کہ جن کا تقویٰ چھنا تھا ہم ان کو تقویٰ لے کے دیتے ہیں, ولایت کے بحال کے دیتے ہم ان کو ولایت کے بحال بنا کے دیتے ہیں, اور ان کو یہ دینی نقصان پہنچاتا ہم ان کے اس دینی نقصان کو پورا کرنے والے ہیں. عزیز یاد رکھیے گا آج جس دنیا کے اندر ہم بس رہے ہیں شاید ہم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے اسباب دنیا تھے نا ہم نے ان کو اپنے لیے منزل سمجھ لیا. عزیز یاد رکھنا یہ ہماری منزل نہیں تھی, منزل تو ہماری کچھ اور تھی. آئیے میں آپ کو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا حسن دکھاتا ہوں. سرکار علیہ السلام اپنے اصحاب کی خدمت میں جب لگا تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے دروازے پہ خط ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کو اپنی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا نا تو حضور کی مبارک چشمان سے اشک بہنے لگے, آنسو روا ہو گیا حضور کی مبارک چشمان سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مصعب بن عمیر بارگاہ نبی میں اسلام قبول کر کے آئے ہیں. آج تو حضور کو خوش ہونا چاہیے تو آج حضور ہوتے کیوں ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مصعب وہ ہے جو صبح کو اور جوڑا پہنتا تھا شام کو اور جوڑا پہنتا تھا, اور یہ مصعب وہ ہے جو بڑی اعلیٰ خوشبو لگا کے چلا کرتا تھا اور جب چلتا تھا تو لوگ اس کی خوشبو سے سن کے بتا دیتے تھے کہ ان راہوں سے آج مصعب بن عمیر گزر کے جائے. لیکن کیا ہوا آج اسلام قبول کیا تو میرے دروازے پہ آیا, آج اس کے پاس معلوم آ رہا ہے وہ جو صبح جوڑا پہنتا تھا شام کو پہنتا تھا آج ایک چادر میں ملبوس ہو کر میری بات کر رہا ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو مہمانوں نے کہا تھا وہ جس نبی کا تمہیں کلمہ پڑھا ہے وہ تمہیں مال نہیں دے سکتا, وہ تمہیں جائیداد نہیں دے سکتا, وہ تمہیں وراثت نہیں دے گا, اور کیوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہو رہا ہے, ماں داری سے غربت کی طرف جا رہا ہے. تو مصعب بن عمیر نے ایک جواب دیا تھا کہ تمہیں مبارک ہو تمہارا مال, تمہیں مبارک ہو تمہارے باپ دادا کی جائیدادیں, لیکن یاد رکھنا میرے لیے وہی کافی ہے جو مجھے خدا دے رہا ہے اور مدینے والا مصطفیٰ دے رہا ہے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میرے لیے اللہ رسول کا دیا ہوا بھی نہیں کافی ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے. تو حضور نے فرمایا وہ وقت بھی تھا اور یہ وقت بھی آ گیا کہ جب کفر میں تھا تو یہ نیا جوڑا کہتا تھا, اسلام میں آ گیا, دین میں آ گیا, ایمان میں آ گیا, تو ایک چادر میں ملبوس ہے. آئیے مجھے بتائیے گا اگر صبح شام جوڑا بدلنے کا نام خیر ہوتا, صبح شام نیا لباس پہن لینے کا نام کامیابی ہوتا, تو مصعب بن عمیر کی تو وہ زندگی کامیابی والی تھی. حالانکہ دار تو اس زندگی کو دینی چاہیے تھی نا کہ جس زندگی کے اندر وہ صبح اور جوڑا پہنتے ہیں شام کو اور جوڑا پہنتے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اشک کم ٹپکے ہیں یہ دیکھ کر کہ آج یہ اسلام کے دعوت میں آیا, اگرچہ اس کے بدن پر چادر تو ایک ہے لیکن مولا اس بات کا ڈر نہیں کہ چادر چھٹ گئی ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ پورے مصعب بن عمیر کو ایمان کا فرما دیا ہے. عزیز آج جسم کی انسانیت اس کا ٹکڑا یہ نہیں ہے ان کے مکان گر گئے, ان کا دکھ یہ نہیں ہے ان کا مالو منال پانی کے اندر بہ گیا ہے. آج دکھ پر بات صرف یہ نہیں ہے کہ زلزلہ آیا اور انسان مر گئے, اگرچہ یہ ساری باتیں ہلا دینے والی ہے, لیکن عزیز اس سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہو کر اگر کسی کافر کے ہاتھوں اس کو تھوڑی سی امداد مل جائے تو وہ کہتا ہے مسلمانوں سے تو کافر اچھے, کافروں کی سوسائٹی آ کر, کافروں کی تنظیم آ کر اگر وہ مسلمانوں کی بحالی کے لیے گھر بنا کے چلی جائے, مسلمانوں کو تھوڑی بہت ہیلپ مل جائے, تو مسلمان اپنے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر کے, اپنے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کر کے
وہ کافروں کی داد رسی کرتا ہوا نظر آتا ہے. عزیز یاد رکھیے گا گھر سے بے گھر رہنا اچھا ہے، لیکن ایسے محل میں رہنا کہ جس محل میں رہ کے بندہ اپنے خدا کو بھول جائے، اور ایسے محل میں رہنا کہ جو ہمیں کافر دے اور اس لیے دے کہ تم ہمارے آقاؤں کے تصویریں پڑھو. اب دیکھنا سرکار سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ ہو، وہ چادر پہن کے سرکار کی بات پر بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے، یہ تو زمانے ماضی کی خبر نہیں تھا، پہلے یہ 2 سوٹ پہنتا تھا، آج ایک چادر میں بیٹھا ہے. تو فرمایا گھبرانے کی عادت نہیں ہے، وہ زمانہ پھر آ جائے گا، تم صبح کو ایک سوٹ پہنو گے، شام کو دوسرا پہنو. اور صرف یہی نہیں، حضور نے فرمایا صبح کو تم اور کھانا کھاؤ گے، شام کو تم اور کھانا کھاؤ گے. اور صرف بات یہیں پر مکمل نہیں کی، فرمایا ایک ہی دسترخوان سے ایک نعمت اٹھائی جائے گی اور دوسری رکھ دی جائے گی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے کہ چلو یہ فقر کا زمانہ ہے، یہ غربت کا زمانہ ہے، بدل جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے. کہ وہ جو ایک چادر میں ملبوس ہے موسیٰ بن عمیر، کل پھر اپنے حالات اس کے بدل جائیں گے، روٹین پہ آ جائے گا، خوراک بھی اچھی ہو جائے گی، رزق کی بحالی بھی ہو جائے گی. تو ایسے حالات میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آج ہم بہتر ہیں یا تب بہتر ہو؟ ایک تو زمانہ کفر تھا جب مال کی فراوانی تھی، اور ایک زمانہ ایمان ہے کہ جب کفایت جاری اور جب غربت اور افلاس کے ہے کہ صرف تن پر ایک چادر ہے. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا حالات بدل جائیں گے. آج تم چادر پہ گزارا کرتے ہو، لباس پہ لباس بدلو گے، اب جوڑے پہ جوڑا بدلو گے، کھانے پہ کھانا کھاؤ گے. حضور کیا وہ حالات آج کے حالات سے بہتر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، حالات آج کے ہی بہتر ہیں. حالات آج کے ہی بہتر ہیں. کیوں حالات آج کے بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تمہارے پاس ایمان ہے، کل مال تو آ جائے گا، ایمان کا مضبوط نہیں رہے گا. حضور شرک کی انسانیت، قابل رحم انسانیت، ہم نے ان کو سمجھا جن کے گھر کی چھت دے، جن کے گھر کی دیوار دے دے. ہم نے شاید ان کو قابل رحم سمجھ کے، ان کی داد رسی کر کے، ان کی مدد کر کے ہم نے سمجھا شاید ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے کہ جو بے سہارا تھا ہم نے سہارا دے دیا، جس کا کچھ لٹ گیا تھا ہم نے اس کو دلوا دیا، ہم نے کہا اس کے لیے کافی ہو گیا. عزیز یاد رکھیے گا جو گیا تھا مال تو آ گیا. سوال یہ ہے جو ایمان کیا تھا کیا وہ ایمان بھی واپس آیا ہے؟ اور شرک کی انسانیت کی ترجمانی میرے آقا نے بھی کی تھی. آپ نے فرمایا تھا لوگوں آج اگرچہ تم غربت کے زمانے میں رہتے ہو لیکن تمہارے حالات ایمان کے اعتبار سے بہت اچھے. اور میرے آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ ہوا ہے تھا کہ جز ابو الصالحون الاول فالاول تبقى حفالة كحفالة الشعير بالتمر. فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور تمہارے اندر جو لوگ بچیں گے نا کا ان کی پوزیشن اس طرح ہوگی کہ جس طرح کھجوروں کو چھان لیا جائے اور ردی کھجوریں بچ جائیں اور اعلیٰ کھجوروں کو سدری کھجوروں کو سائڈ میں کر دیا جائے. جس طرح جو کو چھان لیا جائے اعلیٰ جو سائڈ میں کر لیا جائے اور ردی جو بچ جائے. میرے آقا نے فرمایا جب وہ زمانہ آ جائے گا نا پھر تمہارے حالات کا کوئی پرسہ نکال نہیں ہوگا، پھر تمہارے حالات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. عزیز آج اگر ہم دیکھیں قابل رحم بات یہ ہے کہ آج ہمیں بھرے بازار میں امانت دار تاجر نہیں ملتا. آج ہم قابل رحم سمجھتے رہے ان کو جن کے گھر میں راشن نہیں تھا، راشن پہنچا دیا بہت اچھا کیا. قابل رحم سمجھتے رہے اس غریب کو جس کے گھر کی چھت چمکتی تھی، چھت بنا دی بہت اچھا کیا. قابل رحم سمجھا اس کو کہ جس کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی تھی اس کی رخصتی کا اہتمام کر دیا بہت اچھا کیا. لیکن یہ سوچنا اس بات پر بھی ہے کہ سارا بازار مسلمانوں کا ہے، امانت دار تاجر ایک بھی نہیں تھے. امانت دار تاجر کہاں چلے گئے؟ کہیں اگر رمضان آئے تو فروٹ کا ریٹ صرف چاند دیکھتے ہی 100 سے 200 ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ مجھے بتائیے گا رونا اس چھت کے گرنے پہ چاہیے یا رونا اس بات پہ چاہیے کہ اس کو چھت کو لے کے نہیں دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا
جناب ہم لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ عزیز سچ یہ ہے کہ ایک گھر کی شاید ہم نے چھت بنا کے نہیں ہوگی، لیکن پتہ نہیں کتنے غریبوں کی چھت ہم نے چھوڑی ہوگی۔ کسی ایک بیٹی کو شاید ہم نے ایک عزت کا لباس دیا ہوگا، لیکن خدا جانے ہم نے کتنی عزت دار بیٹیوں کے لباس پہنچے بھی ہوں گے۔ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، لیکن پتہ نہیں ہم نے کتنے بچوں کو یتیم کیا بھی ہے۔ ہم نے کتنے بچوں کے ساتھ اسے باپ کا سایہ چھوڑا۔ سوال یہ ہے کہ ایک چھت لے کے لینا بہتر ہے یا پھر اس کے پیچھے وہ تصور کہ اس چھت کے نیچے بسنے والے آسانی سے روٹی کھا سکے۔ اور سسکتی انسانیت اس کا مطلب میں یہ دیتا ہوں کہ آج ہمیں تھوڑا پیچھے پر رکھنے کی عادت ہے، صرف لوگوں کے لیے حالات میں آسانی پیدا کرنا خیرات کے ذریعے یہ بہت اچھا کام ہے، اسلام اس کا حامی ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ ہم خیرات کو اگرچہ تھوڑا سا محدود کر دیں، لیکن اس سے بہتر ہے ہم ریٹ ہم کا کریں۔ زیادہ تعجب لوگ بیٹھ گئے کہ میں کون کرے گا کیونکہ کیمرے میں لگا ہوا جیتے پر لڑا سوالا نہیں جاتا۔ عزیز مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے کہا چلو ہم نے خیرات کرنی ہے، پر ادھر سے ریٹ بڑھا کے ادھر سے خیرات کرنی کیا بات کیا ہے؟ لوگوں کی جیب سے نکال کے لوگوں کی جیب میں ڈال دیا، کوئی تو بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اسلام کے سائے میں جانا ہوگا، اور تھوڑا سا ہمیں اسلامی تعلیمات کے سائے میں بسنا ہوگا، اور تھوڑا سا ہمیں تعلیم نبوی سے فائدہ لینا ہوگا۔ جب ہم تعلیم نبوی سے فائدہ لیں گے تو انداز اس کے برعکس کر جائے گا، اس لیے کہ خیرات بانٹ دینے سے حالات نہیں بدلتے، ظلم سے نیت بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ ظلم سے توبہ کیا، اور جب تک ظلم سے توبہ نہ ہو اس وقت تک خیرات کی حالات نہیں بدلتے۔ تو شیرواں بادشاہ تھا، ایک دن گزر رہا تھا کسی علاقے سے، وہ کسی جنگل کے قریب یا کسی باغ کے قریب ٹھہرا، پیاس لگی ہوئی تھی، چھوٹا سا بچہ ایک باغ کے اندر ٹھہرا تھا، کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے ذرا مجھے پانی تو پلاؤ۔ اس بچے نے سوچا یہ مسافر آدمی ہے، میرے باغ کے اندر بڑے اعلیٰ کوالٹی کے انار ہیں، چلو میں اس کو انار پیش کرتا ہوں۔ اس نے انار پیش کیا، بادشاہ نے انار کو تھوڑا پیالے کے اندر تو پیالہ پانی کا بھر گیا۔ اس نے وہ پیالہ پانی کا پیا تو بڑا خوش ہوا اور یہ سوچا کہ میں بادشاہ، یہ نادار غریب بچہ، وہ اس کے پاس اتنا اعلیٰ کوالٹی کا یہ انار کا باغ ہے، یہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے اس پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ میں جاتا ہوں تو بھی جا کے اپنی بہت بیچوں گا اور آرڈر کراؤں گا کہ میرا نہیں ہے، میرا ہے، بچہ میں لے لوں گا، بس بات کرو۔ تھوڑی دیر بعد پیاس آ گئی، کہا بیٹا ایک انار اور دے۔ بچے نے اسی پودے سے اسی جیسا انار توڑ کے دیا، نوشیروان نے اس کو نچوڑا، پانی پہلے سے کم بھی تھا اور ٹیسٹ پہلے سے کڑوا تھا۔ جب پانی بھی اتنا نہ نکلا اور ٹیسٹ بھی اتنا نہ نکلا تو سوال کیا، بیٹا پودا بھی وہی ہے، سمت اور جانب بھی وہی ہے، اور میں نے نچوڑا بھی ویسے ہی ہے، پانی بھی کم نکلا ہے اور ٹیسٹ بھی کڑوا ہے، وجہ کیا ہے؟ بچہ اگرچہ بچہ تھا، عمر اس کی کچی تھی، لیکن عقل اس کی پکی تھی۔ اگرچہ وہ نادار تھا، اگرچہ وہ غریب تھا، لیکن وہ نادار ہونے کے ساتھ ساتھ اور رب کا دلدار ہو تھا۔ اگرچہ وہ یتیمی اور بے سہارا والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کا تقویٰ اتنا مضبوط تھا کہ اگر ظلم کی نیت بادشاہ کر رہا تھا تو رب اس کی تربیت کر کے اس کی زبان سے جاری کروا رہا تھا۔ مطلب یہ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا میرے ملک کے بادشاہ کے دل کے اندر ظلم کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہ جو انار کا پانی کم ہوا ہے نا اور اس کا ٹیسٹ بدلا ہے، میرے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کے دل میں ظلم کا خیال پیدا ہو گیا ہوگا۔ اور یہ کہنا تھا، بادشاہ نے دل کی دل میں توبہ کی، کہا بڑا عجیب بچہ ہے، چھوٹا سا، معرفت عجیب لگتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ظلم کا خیال کرے تو اناروں کا رس سکڑ بھی جاتا ہے، سڑ بھی جاتا ہے، ٹیسٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہم توبہ کر لی جائے۔ توبہ کی تو کہا بیٹا ایک انار اور دے۔ بیٹے نے انار دیا، اس نے نچوڑا، پہلے انار سے بھی زیادہ پانی بھی تھا اور پہلے سے زیادہ ٹیسٹ بھی تھا۔
اس نے پھر سوال کیا بیٹا پودا وہی ہے اناج مصرا ہے اور پہلے اناج سے زیادہ پانی بھی ہے اس سے زیادہ لذت بھی ہے وجہ کیا ہے تو بچے نے بالکل برجستہ جواب دیا اس نے کہا شاید اس بادشاہ نے اپنی رعایا کے اوپر ظلم کے بارے جو نیت کی تھی اس سے توبہ کر لی حضور سسٹی انسانیت پر مہربانی ہے آج ہم نے سلام برتان کے لیے ٹینک بھی لگائے اور کیمپ بھی لگائے خیمہ بھی لگا دیا ہم نے راشن کے ٹینک بھی پہنچا دیے ان بے سہاروں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن میاں جن سے ہم چٹے چھین رہے ہیں جن سے ہم نوازے چھین رہے ہیں جن کے سروں سے واپس آیا جن کے سروں کے اوپر وہ اوڑھنیاں اور عزت والی چادریں چھین رہے ہیں وہ ہم ظلم سے باز اور جب تک ہم ظلم سے باز نہیں آئیں گے تب تک رب تعالیٰ ہماری خیرات کو بھی قبول نہیں فرمائے اور رمضان کریم کی یہ حسین صاحبیں یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور اس کے اندر ایک چیز جو ہمیں سب سے بڑا پیغام دے دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم ظلم کرنے کی بجائے ہم لوگوں سے محبت یعنی اگر ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے تو 2 وقت کا کھاتے ہیں نا 1 وقت کا کھانا ہمارا بچ گیا ہے وہ جو 1 وقت کا بچ گیا ہے تو اسلام ہمیں اس بات کی خاموش دعوت دیتا ہے عزت کے ساتھ اس گھر میں پہنچا جس گھر میں اس 1 وقت کے کھانے کا اور صحیح اور تعلیم ہے اس طرح کا دسترخوان کو اپنے لیے بچھاتا ہے دوسروں کے لیے بچھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دیکھ اگر روزے کی حالت کے اندر کوئی تجھے برا بھلا کہے تو برداشت کرتا ہے یا میرا روزہ ہے اپنے روزے کے تحفظ کے لیے بھی تو لوگوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی لوگوں کو برداشت کرتا ہے اپنے ایمان کی بقا کے لیے بھی کچھ خسارے برداشت کرتا ہے اور اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں بہت کچھ دے کر گیا لیکن اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا انسانیت کے لیے اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا توبہ کے لیے اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم ظلم سے اپنا ہاتھ پیچھے کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو سیزن سمجھ کے کمایا تو ہے لیکن رمضان کو عبادت سمجھ کے ہم نے اپنایا ہے اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ